خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دوست آیا سیالکوٹ کا دورہ تھا، سنگی بیٹھے تھے، کہنے لگا سرکار میں بڑے غریب ہوں۔ فرمایا بیٹا ہم غریب نہیں، ہم غریب نواز والے ہیں۔ غریب نہیں کہنا، ہم غریب نواز والے ہیں۔ وہ ایسے شخص بھی صاحب خالد صاحب کہ جس شخصیت کے بارے میں سلطان الہند فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جو پیر کی تابعداری کرے اور پیر وہ ہے جو مرید کو سوار سے یہ سلطان الہند خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرید وہ ہے جو پیر کی تابعداری کرے اور پیر وہ ہے جو مرید کو راغب کرے۔ آپ کے صاحبزادہ صوفی سلیم صاحب بھی اسلام آباد سے تشریف لائے، اسٹیج کی زینت برے ابابد وقار۔ اس کے بعد میں مختصر سے وقت کے لیے دعوت دوں گا حضرت علامہ مولانا خواجہ غلام دستگیر الخیری صاحب، آپ آئیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب کو گرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لگا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار درود پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی کہ آج ہم اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بلند کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک دو باتیں عقیدے کے حوالے سے سماعت فرمائیں، چونکہ آج کے پروگرام کا عنوان جڑا ہوا ہے حضور تاجدار صداقت سے، اور میں قبلہ کی اجازت سے یہی چاہوں گا کہ 10 منٹ میں آپ ہی کی بارگاہ میں ہم سب حاضری لگوائیں۔ کل امت مسلمہ کے علماء، مفسرین، محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پوری مخلوقات میں انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بڑا رتبہ اس کائنات ہست و بود میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اگلی بات بھی سماعت فرما لیں، چونکہ آپ کوئی 2 نمبر یا 6 نمبر پیر کی صدارت میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ 1 نمبر شیخ کامل کی بات ہے، سبحان اللہ، جہاں عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور محبت و عشق مصطفیٰ کے جام بھی پلائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا ملتا ہے؟ بہت سارے دوستوں کے ذہن میں جنید بھائی یہ خیال آتا ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے مکتوبات شریف میں کہ تیمور لنگ بادشاہ تھا بہت بڑا، اس کا گزر ہو رہا تھا حضرت بہاؤالدین نقشبند کی خانقاہ کے قریب سے گزرا۔ شیخ صاحب نے لکھا حضرت مجدد باغ، تو وہاں کوئی ذکر کی مجلس قائم تھی اور اس کے بعد وہ دریوں کو، صفوں کو چھاڑا جا رہا تھا۔ بڑی توجہ تھی، آنا بیٹھنا ان کو دیکھنا یہ تو بات کا مسئلہ ہے نا، غور کرنی آپ ملتا کیا، اور کسی عام مولوی صاحب کی بات نہیں سنا رہا، مجدد الفسانی کی کہانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔
میں نے پہلے کیا عرض کیا تھا؟ حضرت خواجہ محی الدین پیر محمد عبداللہ جان کے لفظ جگر کی بارگاہ میں عقیدہ بھی ٹھیک ٹھاک اور اتھینٹک بیان کیا کوئی لک لگا نہیں. اللہ اکبر. حضرت مجدد الفسانی جن کو حضور فرما رہے ہیں کہ بد عقیدہ ہر بندے میں، یہاں تک کہ سکھ حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ میں صبح و شام حاضری تھی. وہ گزر رہا تھا مختصر کر تو آپ فرماتے ہیں اس نے پوچھا یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ تیمور لنگ نے پوچھا یہ گرد و غبار کاہے کا؟ بتانے والے نے جواب دیا حضور یہاں ایک بہت بڑے شیخ ہیں، ان کی مجلس سے ذکر ہوئی ہے اور اس کے بعد درویش جو ہیں وہ صفائی وغیرہ کر رہے ہیں، دریوں کو جھاڑ جھوڑ رہے ہیں، تو یہ اس کا گرد و غبار ہے. حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا اس کے دل کے اندر اللہ والوں کی اتنی محبت تھی، اللہ کا اتنا کرم تھا اس پر، اس نے جیسے کسی چیز کو سونگا جاتا نا، اس نے وہ گرد و غبار کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. شروع کیا. حضرت مجدد الفسانی نے ایسا جملہ لکھا ہے خدا کی عزت کی قسم اینڈ تک توجہ سے دل کی کھڑکیوں کو کھول کے سنو اور آج یہ پتہ لگاؤ دل کے اندر لکھو کہ ان بارگاہوں میں آ کر ملتا کیا ہے. ان بارگاہوں سے آ کر انسان کا عقیدہ بھی بچتا ہے، اس کا ایمان بھی بچتا ہے. جذب کر رہا تھا جذب. تیمور لنگ مجدد الفسانی کہتے ہیں جب اس نے وہ گرد و غبار جو ایک درویش کی خانقاہ سے اڑ کر آ رہا تھا، جب اس نے اپنے سینے میں جذب کیا، مجدد الفسانی نے جو جملہ لکھا ہے ذرا غور فرمانا، گھر جا کر بھی دیکھنا کہ ان پاکان امت کی بارگاہوں سے کیا ملتا ہے. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اس کے اس عمل کی برکت سے فرمایا تیمور لنگ برد، تیمور لنگ مرد و ایمان برد. میں بتاتا ہوں ذرا ایک بار کا گج کے آپ کہہ دیں سبحان اللہ. یہ مجدد پاک لکھ رہے ہیں، کہا تیمور لنگ مرد و ایمان برد. فرمایا اس کے اس عمل کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں اتنا قبول کیا ہے کہ تیمور لنگ صرف مرا نہیں، مرا بھی صحیح عقیدے پر ہے اور اس عمل کے صدقے ایمان بھی ساتھ لے کر گیا. بولو یار بولو سر. پتہ چلا ملتا کیا ہے. تیمور لنگ مرد و ایمان برد. مرا ہے لیکن ایمان چھوڑ کے نہیں گیا، ان کے صدقے ایمان ساتھ لے کر گیا. عزیزان گرامی قدر، حضور تاجدار صداقت. اچھا میں بات کیا کر رہا تھا، آج نا کچھ لوگ تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کرتے کتابوں میں بھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے خلیفہ اول تھے، سیاسی طور پر روحانی طور پر نہیں تھے. میں بس فکر عرض کروں گا، نام کسی کا نہیں لوں گا، آگے چلا جاؤں گا. آپ کو عقیدہ عرض کرنا چاہتا ہوں مرشد گرامی کے توسط سے، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے، کل امت کا اجماع بھی اس پر نہیں. ہمارا عقیدہ الحمدللہ یہ ہے اور ہم اسی عقیدے پر مرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق روحانی طور پر بھی مصطفیٰ کے خلیفہ اول ہیں اور سیاسی طور پر بھی خلیفہ. عزیزان گرامی قدر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 37 سال
دور جاہلیت میں یعنی حضور کے اعلان نبوت سے پہلے 37 سال آپ نے گزارے توجہ، اور حضور کی اعلان نبوت بعثت طیبہ کے بعد پھر ساری زندگی اور 62 سال آپ کی عمر مبارک. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس میں ایک لمحہ ایک گھڑی ایسی نہیں گزری جو تاجدار صداقت نے حضور کے فرمان مبارک سے ہٹ کر گزاری. سبحان اللہ. میں سال، مہینے، 2 مہینے، دن کی بات نہیں کر رہا. بزرگوں نے لکھا ہے ایک لمحہ ایسا نہیں، ایک لمحہ. اور آپ ایمان تو 37 سال کی عمر میں لائے، لیکن بزرگوں نے لکھا آپ 37 سال یعنی اعلان حضور کی اعلان نبوت یا اپنا جو آپ نے نبوت آپ نے جو اعلان فرمایا ایمان کا، اس سے پہلے بھی آپ مومن تھے. سبحان اللہ. اس سے پہلے بھی مومن تھے. اب یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے. اس لیے میں نے عرض کیا سیاسی طور پر بھی آپ ہی خلیفہ اول ہیں اور روحانی طور پر بھی آپ ہی خلیفہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضور کہیں کسی ایک قبیلے میں لڑائی ہو گئی، میری سرکار اس کی صلح کروانے کے لیے چلے گئے. حضرت بلال حبشی نے اذان دی. اب اذان دے کر انتظار ہو رہا ہے سرکار کا. حضور تشریف نہیں لائے، ادھر ہی آپ وہاں مصروف تھے. اب سارے صحابہ جمع، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور صحابی کو نہیں کہہ رہے کہ آپ مصلی امامت پہ آئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سیاسی طور پر خلیفہ اول ہیں یا روحانی خلیفہ اول. آپ کی توجہ ہے میری طرف. بلال حبشی کو نہیں پتا تھا. بلال حبشی کسی اور کو کہہ دیتے، مولا مرتضیٰ کو کہہ دیتے، فاروق اعظم کو کہہ دیتے، عثمان غنی کو کہہ دیتے، کسی کو نہیں کہا. حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کی اللہ اللہ. حضرت ابوبکر صدیق نماز مصلی امامت پہ کھڑے ہیں. اب بخاری کی حدیث ہے اور بخاری شریف میں یہ حدیث 8 جگہ آئی ہے، 8 جگہ. بس ایک بات اور اس کے بعد آخری بات میں نے عرض کرنی ہے. 8 جگہ پر روایت آئی ہے حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں تھے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے کہ پیچھے سے مصطفیٰ کریم کی جلوہ فرمائی ہو. اب حضور آئے. اب صحابہ تو نماز قبلہ شریف کی طرف پڑھ رہے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلا کہ مصطفیٰ آ گئے؟ اس نے بتایا. یہ سوال ہے کہ نہیں؟ دھیان تو قبلہ کی طرف تھا، یہ کیسے پتہ چلا کہ سرکار آ گئے؟ عزیزان گرامی قدر، لگتا نہیں بلکہ حدیث بتاتی ہیں مصطفیٰ جدھر جدھر سے گزرتے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خوشبوؤں کے حلے آ جاتے. خوشبوئیں بتاتی تھی کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں. یہاں احمد رضا نے کمال کر دیا. امام احمد رضا محبت سے بڑی ہے سبحان اللہ. امام احمد رضا کہتے ہیں پوچھا پوچھا میں یہاں پھیلی ہے بوئے قمیص. کہتے ہیں یوسف کی تو ایک قمیص تھی، حضرت یوسف کی تو ابھی پڑھا جا رہا تھا نا کہ انداز احمد رضا چاہیے. انداز احمد رضا کیا ہے؟ کہتے ہیں کوچا کوچا میں یہاں پھیلی ہے بوئے قمیص اور گوشہ گوشہ یوسفستان ہے. گوشہ گوشہ کنعان عرب. فرمایا وہ تو حضرت یوسف کی ایک قمیص تھی اور جب وہ مصر سے چلی تو تب خوشبو سیدنا یعقوب کو ملی. اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ جہاں جہاں سے حضور گزرتے ہیں ہر طرف خوشبوؤں کے حلے. پوچھا پوچھا میں یہاں پھیلی ہے بوئے قمیص اور گوشہ 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 ہے یہاں کنعان عرب. فرمایا یہاں تو بات ہی اور ہے. حضرت صحابہ اکرام نے یہ دیکھ لیں آپ اس کو تصفیق کہتے ہیں. نماز ہو
لوگ کہتے ہیں خیال آ جائے تو ختم ہو جائے. صحابہ ایسے حدیث بخاری کی نہیں، وہی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بخاری میں 8 جگہ پر حدیث آئی ہے. ایسے صدیق اکبر کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے یہ کیا پیچھے ہو رہا ہے، کبھی ایسا ہوا نہیں. اللہ اکبر. پھر فرمایا جب حضور صف میں آئے پھر اگلی صف میں صحابہ ہٹتے جا رہے ہیں لیکن نماز ٹوٹی نہیں ہے. نماز ٹوٹی نہیں ہے بھائی، نماز شروع ہے. حاجیو آؤ سہل شاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. آگے ہوئے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں جب پیچھے سے آواز بہت بلند ہوئی تو میں نے یہ آنکھ کے کناروں سے ایسے دیکھا کہ یہ پیچھے کیا بن گیا. صدیق کی نماز ٹوٹی نہیں ہے، نماز جاری ہے. محبت سے کہو نا سبحان اللہ. او بابا نماز جاری ہے. ادائے دین کی بات بولا، کہنے لگا ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، اسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اسی کو دیکھتے نماز تھی. اللہ اللہ اسی کو دیکھتے رہنا. یہ کلندر لاہور مجھے جنید بھائی نے بتایا تھا کہ حضرت صاحب پڑھے جب لاہور تشریف لاتے تو 2 جگہوں پر سپیشلی طور پر داتا حضور کی بارگاہ میں کلندر لاہوری کی بارگاہ. اللہ اکبر. تو میں نے حضور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے جب میں نے دیکھا سرکار میں پیچھے نماز چل رہی ہے. میں بار بار نماز جاری ہے، پیچھے ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا ابوبکر نماز پڑھاؤ. حضرت ابوبکر پیچھے. خیر حضور مصلی امام تشریف لائے. حضور نے نماز مکمل فرمایا ابوبکر کس چیز نے روکا؟ میں نے جب کہہ دیا تھا کہ نماز پڑھاؤ تو پڑھاتے پیچھے کیوں ہو گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق بخاری کے الفاظ ہیں. فرمایا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہتے ہوئے نماز پڑھا؟ ابو قحافہ کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ حکم تھا کہ پڑھاؤ. ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا کہ پڑھاتے، لیکن ابو بکر صدیق کا پیچھے آنا اور نماز نہ پڑھانا اس بات کی گواہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا حکم ہو لیکن حضور کی شان اللہ نے اتنی بلند و بالا کر دی ہے، اتنی بلند و بالا کر دی ہے کہ حضور کی شان میں جتنا بھی مبالغہ کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا. یہ مبالغہ حضور کہہ رہے ہیں پڑھاؤ، ابو بکر نہیں پڑھا رہے. آخری حضرت صدیق آخری رضی اللہ تعالی. حضرت پیر میرے ارشاد صاحب بے شمار فرمایا اگر حضور کے ابو بکر صدیق نہ ہونا یہ جو مولوی چھوٹے چھوٹے ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں انہوں نے پڑھائی اور پڑھنے کے بعد پھر یہ بھی ضروری ہے یقین فرمائیں یہ ضروری ہے. آج کل جتنا یہ تماشا سوشل میڈیا پہ لگا ہے یہ صوفیاء کی بارگاہوں میں نہ بیٹھنے کا نہیں. یاد رکھ یہ صحبتیں آداب سکھاتی ہیں، صحبتیں زبانوں کو پاک کرتی ہیں، ذہنوں کو طہارت بخشتی ہیں. فرمایا اگر
حضور کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فقیہ امت فرماتے ہیں اگر حضور کے بعد ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو ہمارا اور اسلام کا کچھ نہ کچھ میں اشارہ دے رہا ہوں بات آخری اشارہ دے رہا ہوں پورا عرب حضور کا وصال ہوا ارتداد کا فتنہ پورے عرب کے لپیٹا 3-4 بندوں نے نبوت کے دعوے کر ہم نبی ہیں بی بی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کے پاس بھی 40,000 کا لشکر 40,000 پورا عرب ارتداد کی لپیٹ میں تھا بعض صحابہ مصلحتوں حکمتوں کے مشورے ابو بکر صدیق کو دے رہے تھے آپ یقین فرمائیں پورا عرب ایک طرف تھا حضور کا غلام ابو بکر صدیق ایک طرف اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ساری کہانی سناتا ہوں ابو بکر کیسے سارا صدیق اکبر ایک طرف اسی لیے حضرت تاجدار گولڈن نے لکھا اور بزرگوں نے لکھا کہا صدیق نہ ہوتے اسلام کی آج یہ شکل نہ ہوتی وہ ہمارے سامنے ہے اقبال نے قلم توڑ دیا کہنے لگے آمن الناس بر مولائے مولا فرمایا تاجدار صداقت اللہ نے تجھے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ جتنی خدمت تو نے میرے مصطفیٰ کی ہے اتنی خدمت کسی کی میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا جو امنا کا ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا جتنی خدمت آپ نے کی ہے اتنی خدمت کسی نے یہی ہمارا حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسان چکا دیا صدیق کا نہیں صدیق کا اللہ قیامت کے دن چکا کیا چکائے گا ساری مخلوق کو اللہ رب العزت اکٹھا اپنا دیدار فرمائے گا لیکن ابو بکر صدیق کو اسپیشلی اکیلے پروٹوکول میں دیدار فرمائے گا میں اعلیٰ حضرت کے شعر پر گفتگو کا اختتام سارے لوگوں نے مشورے کیے جناب ہاتھ ہولا رکھیں حالات بڑے خراب ہیں آپ ہر طرف اپنے توجہ دڑا دیں ابھی جنید بھائی کہہ رہے ہیں مرشد کو ماننا حضرت اسامہ میں حضور کی اجازت سے بات ختم کرنے لگا حضرت اسامہ 16 یا 17 سال کی عمر ہے حضور نے 40,000 کی لشکر کا سپہ سالار حضرت اسامہ کو حضرت عمر بھی اس لشکریوں میں شامل سب سے بنے گا حضور امیر بدلنے امیر بدلنے اب سرکار چلے گئے حالات بہت خراب آپ نے فرمایا کائنات ادھر ہو سکتی جو امیر مصطفیٰ نے بنایا ہے ابو بکر نہیں بنایا لوگوں نے کہا عمر کو تو رکھ لیں مدینے میں عمر کو رکھ لیں سب کو ہی بھیج رہے اب دیکھو ماننا کیا ہے جنید بھائی کی بات پر ماننا کیا ہے کسی کو ہم نے کیا ماننا ہے ماندہ سے ہمیں کیا پتا ماننا کس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے پوچھ لوگوں نے کہا عمر کو تو رکھ لیں فرمایا اچھا توقف کر کے فرمایا اچھا غور کرتا ہوں لیکن اسامہ کی اجازت کے بغیر نہیں اسامہ کی اجازت کے لو جی اسامہ سواری پر ہیں ابو بکر ساتھ ہیں یہاں تک بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ اسامہ کے پاؤں حضرت اسامہ کے پاؤں سواری پر سوار ہو کر ابو بکر صدیق کے سینے اور کاندھوں کو چھو رہے ہیں یہ ہے کسی کو ماننا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے